قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ دیکھ لیں آسان، قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، تو مالک تیری، تو بادشاہی کا مالک ہے، تو اتل الملک کا تو دیتا ہے، تو اتل الملک من تشاء تو دیتا ہے بادشاہی جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے تو بادشاہی ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عز من تشاء تو عزت دیتا ہے، تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیادک الخیر اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تولج اللیل فی النہار نکالتا ہے تو داخل کرتا ہے تو رات کو فی النہار دن میں وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے نکالتا ہے تو دن کو رات سے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے یا بے جان سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو نکالتا ہے میت کو یعنی مردار کو من الحی زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب بلا حساب یعنی جتنا تو چاہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین نہ يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومنون کافرین اولیاء کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر مومنوں کے علاوہ، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا، ومن جو یفعل کرے گا ذالک ایسا، فلیس پس نہیں ہے من اللہ فی شیء من اللہ سے فی شیء کچھ بھی، یعنی اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، الا ان تتقوا مگر یہ کہ وہ ڈرے منہم اس سے، منہم ان سے، تقات تو پھر تو چھپا سکتا ہے نا، اگر ان سے اس بات کا خوف ہو تو پھر وہ اپنا ایمان چھپا یا ان کے ساتھ دوستی کر سکتا، وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں نفس اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یوم تجد کل نفس یوم اس دن تجد پائے گا کل نفس ہر جان یعنی ہر نفس پائے گا ما عملت من خیر جو اس نے کیا ہوگا کوئی بھلائی جس نے کی ہوگی وہ اس دن پائے گا، مخدرا حاضر کیا ہوا یعنی اس کے سامنے ہوگا، وما عملت اور جو عملت اس نے کیا ہوگا من سوء کوئی برائی،
تودو تو وہ چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا و بینہو اس کے درمیان اور اس کے درمیان، امدم بعیدا بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا اللہ تمہیں اپنے آپ اپنے سے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت رؤوف یعنی کہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں پچھلے کہ یہ اللہ تبارک و یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ یہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، اور جو بھی آئے گی نبوت وغیرہ جو ملے گی ہمیں ہم ہی کو ملنی، ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملنی۔ یہ اللہ نے بتوا دے کہ یا قل اللہم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے بادشاہ کا مالک، اللہم اے اللہ مالک الملک، مالک بادشاہ کے، توتی ملک من تشاء، تو بادشاہ دیتا جسے چاہ، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ جس طرح ان یہودیوں کی غلط فہمی کہ ہمیں دے گا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بنی اسماعیل سے تو انہیں بہت شوق گزرا، تو اللہ تبارک یہ بتا دی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے۔ اور یہ پھر اللہ نے دعا سکھا دی کہ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چھین لے بادشاہی جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو عز من تشاء اور تو ہی چاہے جس کو چاہے عزت دے، اور تو ہی چاہے جسے چاہے ذلیل کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اس کا کوئی بادشاہ نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برا نام جو کوئی رکھے وہ ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی شہنشاہ نہیں، اس لیے جو لوگ رکھتے ہیں شہنشاہ اسے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر عزت اور ذلت جس طرح ہم نے پڑھا نا، اس میں دعائے قنوت میں جو دعا کرتے ہیں اس میں بھی ایک ہے نا آخر میں، وَقِنِ شَرِّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، یعنی جس کا تو دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تجھے دشمنی ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ یہ بھی اس میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اسے عزت دیتے ہیں، ساری کے ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، عزت دینے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر کہ تولج النہارا، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تولج النہارا تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، حالانکہ انڈا تو جو مردار ہے۔ وتخرج الحی من المیت، تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو دیتا ہے جسے تو چاہے، جس کو جتنا بے حساب جتنا تو چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے اس کے لیے جس کو تو چاہتا ہے، اس کے لیے آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکیں گے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے، یعنی جو تیری قسمت ہے وہی ملے گا، ساری دنیا بھی مل کے کوئی دینا چاہے وہ دے نہیں سکتی، اور کسی سے چھیننا چاہے چھین نہیں سکتی مگر جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو سارا رزق بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ نے بیادک الخیر اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ لا یتخذ المؤمنون، کہ مومنوں کو چاہیے کہ نہ وہ بنائیں، مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اولیاء سے دلی دوست، یعنی ایسے دو جو جن کے ساتھ دلی محبت ہو جائے، ایسے بنانے سے وہ چھوڑ کے کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست نہ بنائے، ایسے جس سے رازدار ہوں، جن سے زیادہ محبت ہو جائے، وہ منع کیا گیا۔ کسی کافر کو
اپنا ایسا دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کے، مومنوں پہ بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مومنوں کو کہ کافروں سے دوستی رکھیں، ان سے محبت کی کوئی اللہ نے بھی رکھی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے یہاں بتایا گیا کہ ومن یفعل ذلک، اور وہ جو کوئی ایسا کرے گا، یہ جس طرح دوستی رکھے گا ان سے دلی لگاؤ، ومن یفعل ذلک، اگر یہ کرے گا تو فلیس من اللہ فی شیء، پھر اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، پھر وہ جانے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ لے گا. الا، مگر یہ، ان تتقوا منہم، کہ تمہیں ڈر ہو ان سے، اگر تم سے بچنا چاہو کہ تم ان سے بچو، کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ جان کا خطرہ ہو، یا مجبوری ہو کہ ان کے ساتھ کوئی آپ کمزور ہو اس وقت اور آپ نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، کسی طرح وقت ملے جب تک آپ نرمی اختیار کریں، تو پھر ان کو ظاہری طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں. تخات یعنی کہ چھپا کر، یعنی کسی سے بچنا تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ اس کو جو تخات ہے یہی ہے تقیہ، جیسے اہل تشریح تقیہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ چھپا کے رکھتا ہے چیز کو، مگر وہ تو اس میں جھوٹ بولنا جائے، جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہے وقت کہ وہ وقت گزارنے کے لیے اگر آپ مشکل میں، اور کوئی جان کا آپ کو خطرہ ہے، یا آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں مجبوری ہے آپ کی، اگر مجبوری میں آپ رہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کچھ دوستی ان کو شو کر سکتے ہیں، ان کو آپ کھانا وانا بھی کھلا سکتے ہیں، ان کے دل بھی کر سکتے ہیں، مگر دل سے قطعی طور پہ منع کیا گیا ہے کہ دل سے آپ بالکل بھی نہیں. جس طرح سیدنا ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے تھے لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے تھے، یعنی ہم ان کو مجبوری مسکراتے بھی تھے مگر دل میں ہمارے ان کے لیے لعنت، یعنی ان کے لیے کوئی دل میں کوئی محبت نہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کہہ رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اگر یہ ایسا کرو گے تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، سب نے لوٹنا اسی کی طرف، سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم وہ چیز چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، یا جیسی دوستیاں کرو جو تم سے کر رہے ہو، اللہ تو جانتا ہے، تم چاہے چھپاؤ یا تبدو یعلمہ اللہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ اسے. ایسا پڑھا ہے اس میں بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو تو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اسے بھی اللہ تو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے نہیں. تم اگر ایسے کام کرو جو اپنے آپ سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمین میں اس سے سب اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی کام کریں ڈر کے کرنا چاہیے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ جو ہم کریں گے، جو بھی کام کیا جائے اللہ اس سے واقف ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور وہ دن، وہ جس دن آئے گا ہر چیز وہ پائے گا، ہر چیز، ہر جانور، ہر نفس، ہر آدمی پائے گا جو اس نے برائی یا بھلائی کی ہوگی، جو بھلائی کی ہوگی محضرا، حاضر کیا ہوا. جیسے نا دوسرے ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جو اس نے کوئی بھلائی اگر ذرہ برابر بھی کی ہے تو اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو اگر ذرہ برابر برائی بھی کی تو یعنی ہر عمل اس کا اس دن اپنے سامنے حاضر پائے گا، محضرہ، حاضر کیا ہوگا اپنے سامنے پائے گا. اس لیے کوئی بھلائی ہوگی وہ بھی سامنے، اسی طرح وما عملت من سوء، جو کوئی برائی کی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی وہ بھی وہ حاضر پائے گا. اس لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ نہ کرے، وہ بھی اس سے بھی برائی سے بچنا چاہیے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائیاں بھی اکٹھی ہو کے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کسی چھوٹی چیز کوئی برا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جب حاضر ہوں گی تو پھر وہ بڑا خطرناک کام ہوگا کہ ہر برائی حاضر ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تود لو ان بینہا و بینہ، تو چاہے گا وہ کاش، انا بے شک، بینہا یعنی اس اعمال نامے کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، یعنی اس شخص کے درمیان اور وہ جو اس کا صحیفہ ہے اس کے درمیان، آمادم بعیدہ، بہت دور کا فاصلہ ہوتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ یہ بندہ یہ چاہے گا کہ بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے میرے اعمال نامے کے درمیان یا میری برائیوں کے درمیان اور میرے درمیان، کاش کہ میں اس سے بہت دور ہوتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یحذرکم اللہ النفس، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو،
مجھ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. جو بھی کام کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ بھی رہا ہے، اور ہر چیز اس دن حاضر بھی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے ڈرو، اپنے آپ سے اللہ ڈرا رہا ہے. حذرکم اللہ النفس، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر کے ہر وقت یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انسان برائی سے بچا رہے گا. جب برائی کرنے لگے گا تو اس کے فوراً خیال آ جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی اگر بڑا دیکھ رہا ہو یا ہمارے ماں باپ دیکھ رہے ہو تو ہم فوراً انسان جھجکتا رک جاتا ہے اس برائی سے. تو اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا. اگر چلا گیا، اللہ نہ کرے شیطان نے بہکا بھی دیا، تو فوراً پھر وہ توبہ کی طرف راغب ہو جائے گا، پھر توبہ بھی کر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اسی وقت ان کا خیال آ جاتا ہے، ان کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں. واللہ رؤوف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. بالعباد، بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے. تو یہ آج کی آیات بہت زیادہ سمجھنے والی ہیں، بڑی آسان، بالکل آسان سے ترجمہ تو ماشاءاللہ کافی اچھا لگے. اس میں ہے بھی کچھ نہیں. کل ہم پڑھتے ہیں اللہ، اے میرے اللہ، تو مالک ملک ہے، تو الملک ہے، تو ہی بادشاہ دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے بادشاہ جسے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. اور تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات سے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اور پھر یہ منع کر دیا کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. مگر یہ کہ اگر تم اس سے بچو تم اگر ڈرتے ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر تم اس کو چھپا سکتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں اپنے آپ سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور کہہ دیجئے تم چھپاؤ تمہارے جو دلوں میں ہے، یا تم ظاہر کرو اسے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس دن، جس دن پائے گی ہر جان، اس دن ہر نفس پائے گی جو اس نے بھلائی کی حاضر، اور اسے بھی جو اس نے برائی کی اسے بھی حاضر پائے گی. اور پھر وہ خواہش کرے گا کہ اے کاش میرے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، بہت دور ہوتا مجھ سے یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. تو آج کا سبق مکمل ہوا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیجیے. رشید ماموں جی ایک سر. تھوڑا سا اوپر کیجیے گا. اچھا عظمیٰ آپ ہی پہلے آپ کر لیں. اچھا، یہ ایک سوال رہی ہیں، لیکن یہ دعا ہے کیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کئی جی جگہ پہ دعا لکھی بھی ہے. بھی ہوتی ہے. جی ہے بھی تو اللہم ہے نا، اللہم سے جو شروع ہوتی ہے وہ دعا ہی ہوتی وہ دعا ہے نا. ہوگی. اور دوسری والی، اللہم کون سی؟ دوسری کون سی؟ دوسری یہ تولج اللیل فی النہار، ساتھ یہ تو پورا وہی چل رہا ہے نا، وہ ایک اسی ہی کے ساتھ ساتھ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک بغیر ٹھیک ہے، حساب. بغیر یہ اللہ حساب. کے اصل میں تعریف ہے نا. اللہ کی آپ دعا کو تعریف، اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کرتے ہیں نا. یعنی ہر ہاں چیز کا الگ سے مالک تو لکھی ہے. بھی ہوتی ہے. ہاں تو وہی ہوگا نا، ٹھیک ہوگا نا. اللہم ٹھیک ہے، سے جو بھی بات شروع ہوگی، اے میرے اللہ. اللہم کا مطلب ہے نا اے میرے اللہ، تو جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر مانگنے میں جو مرضی مانگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل میں تعریف ہے کہ اس کی تعریف کی صحیح، جاتی ہے. جی شکریہ. کیا ٹھیک ہے، کریں آپ؟ جزاک اللہ. رشید ماموں یہ نیچے ایک ورڈ آیا ہے لا، نیچے کیجیے گا تھوڑا سا. لا یتخذ المؤمنون، یتخذی یہ فعل مضارع ہے، یتخذی کے نیچے زیر یتخذ. جی نہ تم بناؤ، تو جی یہ جی. تو فعل نہیں ہوتا نا، تو پھر تا ہوتا شروع میں. کیا یہ فعل مضارع ہے. یہ اصل ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کافی دوست نہ بنائیں. جی نہ بنائیں، تو یہ فعل امر ہے امر، مگر وہ نہیں ہے ہے نا، اس کے زے ساتھ کے پہلے اس کے نیچے بھی علاوہ. زیر ہے. جی جی
جی وہی نہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہوتا ہے لا یتخذو یا لا. نہیں اصل میں یہ جب اب اگر یہ ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جب وہ آگے اگر اسم آتا تو پھر زبر پیچھے ہو تو والا یہ تو جو ہے نا وہ مفعول ہے. نہیں وہ یہ واحد آتا نا، اگر آگے والا اسم موجود ہو وہ جمع بھی ہو پھر بھی فعل جو ہوتا نا وہ نہیں وہ تو واحد واحد ہوتا ہے، لیکن یتخذ زے کے نیچے زیر کچھ ڈفرنٹ تھا نہیں ہے. زیل یتخذ تو المؤمنون ملانے کے لیے ہے، زیل تو ہے ملانے کے لیے، اچھا ملانے کے لیے آیا ہے. ورنہ تو صحیح. یتخذ ہے اصل میں، یتخذ لا جی یتخذ، یتخذ المؤمنون. صحیح. یتخذ ہے نا اصل میں، یا لا یتخذ مومن نہ بنائے کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر. ٹھیک. چلیں آج کا سبق اتنا ہی ہے، وہ والا آج نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا کام ہے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.